ایسا ہی وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ابو جہل اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی و ایذا رسانی پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ آخر قہر خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دن 2 لڑکوں کے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گڑھے میں پھینک دی گئی۔ اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ آج ہم اس واقعے پہ بات کریں گے جب ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کیا سزا دی۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے، جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے۔ اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں آ کر کہا، آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا اور مجھ سے زیادہ بڑی مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیہ کی گرفت سے نہ بچ سکتا۔